اس ویڈیو میں ہم ملٹیپلیکیٹیو انورس آف میٹرکس یعنی کہ ضربی معکوس معلوم کرنے کا طریقہ سیکھیں گے. ہاؤ ٹو فائنڈ ملٹیپلیکیٹیو انورس آف اے میٹرکس. تو سب سے پہلے جو ٹرمز یا جو چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے تاکہ آپ ضربی معکوس فائنڈ کر سکیں، تو سب سے پہلی ہے ڈٹرمیننٹ، جسے اردو میں ہم مقطع بھی کہتے ہیں. اس کو فائنڈ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. چلیں ایک ایگزامپل کی مدد سے مقطع فائنڈ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے، ایک کالم ہے اے. اب اس اے میٹرکس کا ہم نے ڈٹرمیننٹ فائنڈ کرنا ہے، مقطع معلوم کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ اس طرح کراس میں ہم نے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے اور ان کے درمیان آئے گی مائنس کی سمبل. سب سے پہلے 2 کو -5 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے گا. ہم ان کو الفابیٹ کے ایک لیٹر الاٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ ان کو آسانی سے سمجھ سکیں. 2 کو ہم اے کا نام دے دیتے ہیں، 3 کو بی کا نام دے دیتے ہیں، اور 4 کو سی کا نام دے دیتے ہیں، اور جو لاسٹ ہمارے پاس انٹری ہے اے کالم کی اس کو ڈی کا نام دے دیتے ہیں. تو ہم اے کو ڈی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، یعنی یہاں ہم لکھیں گے اے کو ملٹیپلائی کیا ڈی کے ساتھ، درمیان میں مائنس کا سمبل آئے گا، اور پھر ہم سی کو ملٹیپلائی کریں گے بی کے ساتھ. تو یہاں پر جو ہمیں آنسر فائنڈ ہوگا وہ ہوگا ڈٹرمیننٹ یعنی کہ مقطع. اسی طرح سے یہاں اب ہم 2 کو -5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. اب کیونکہ ہم ڈٹرمیننٹ یعنی مقطع فائنڈ کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے اب آپ سمپل اے نہیں لکھیں گے بلکہ یہاں لکھا جائے گا ڈی ای ٹی. شارٹ ٹرم میں اس کو لکھیں گے ڈٹرمیننٹ کو ڈی ای ٹی اے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اے کا ڈٹرمیننٹ آگے لکھنے جا رہے ہیں. تو 2 کو -5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، 2 ملٹیپلائی ہوگا -5 کے ساتھ، اور درمیان میں علامت لگائی جائے گی مائنس کی. اس کے بعد 4 ملٹیپلائی ہوگا 3 کے ساتھ. اب اس کو آگے مزید سالو کرتے ہیں. 2 کو -5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو -10 آنسر آئے گا. اسی طریقے سے یہاں پر -4 ملٹیپلائی ہو رہا ہے 3 کے ساتھ. آپ اگر کنفیوز نہ ہو تو یہ بریکٹس میں اگر لکھ دو تو پھر آپ آسانی سے اس کو سالو کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم مائنس کی سمبل ایسی لگاتے ہیں، یہ پہلی جو 2 رقم آپس میں ہم نے ملٹیپلائی کی تھی درمیان میں مائنس کا سمبل ہے، اور یہ آپس میں جو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں 4 اور 3، تو یہاں پر آئے گا 12. مزید اس کو حل کرتے ہیں. -10 جب یہ مائنس اندر اس کے پلس والے کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہاں پر بھی -12 ہی آئے گا. تو اس طریقے سے یہاں ہمارے پاس آ گیا اس کا آنسر -22. کیا فائنڈ ہو گیا؟ ڈٹرمیننٹ. ایک اور ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے ایم، اس کا ہم نے ڈٹرمیننٹ فائنڈ کرنا ہے یعنی کہ مقطع معلوم کرنا ہے. تو مقطع کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ایم کے لیے اس کو لکھیں گے ڈٹرمیننٹ ایم. اس کی ایک اور فارم بھی ہے، اگر آپ ڈٹرمیننٹ ایم نہیں لکھتے تو آپ اس کو مقطع جس کا آپ ڈٹرمیننٹ یا مقطع فائنڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے گرد آپ یہ سلیش لگا دیں، یہ لائنز لگا دیں، تو یہ بھی مقطع ہے. ان دونوں میں سے آپ کوئی سمبل بھی ڈٹرمیننٹ یا مقطع معلوم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ڈٹرمیننٹ ایم بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور ایم لگا کے اس کے گرد یہ 2 لائنز لگا دیں تو یہ بھی
مقطع کو ظاہر کرتا ہے یعنی ڈٹرمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس کو حل کرتے ہیں۔ 3 کو ہم 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، اسی طرح سے مائنس کی علامت لگانے کے بعد پھر ہم 2 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے۔ 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 6 کے ساتھ۔ بہتر ہے کہ آپ بریکٹس لگا لیں تاکہ آپ کے سمبل کے کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ یہ سیکنڈ ٹائم کی ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک کے ساتھ مائنس کی سمبل ہوتی ہے، تو آپ ڈٹرمنیٹ کو غلط لکھ دیتے ہیں سمبل کی وجہ سے۔ تو مائنس کیونکہ فارمولہ میں ہے اس کی مقطع کی یا ڈٹرمنیٹ کی، تو مائنس لگائی۔ اب یہاں پر جو بعد میں آنے والی ڈیجٹس ہیں یہ ملٹیپلائی ہوں گے تو ان کی سمبل کے ساتھ لکھ دیں گے۔ یہاں پر چونکہ دونوں کے ساتھ پلس کا سمبل ہے تو ہم پلس ہی لکھیں گے۔ 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 4 کے ساتھ۔ مزید اس کو سولو کرتے ہیں۔ 3 6 18، مائنس کا سمبل 2 4 8۔ تو آئے گا 18 مائنس 8 ہے تو ہمارا آنسر ہوگا 10۔ تو ڈٹرمنٹ کیا ہوگا؟ 10۔ ہم اس کو DETM = 10 بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں کا مطلب ڈٹرمنٹ ہے یعنی مقطع ہے، DETM = 10، یا آپ اس صورت میں بھی مقطع کو یا ڈٹرمنٹ کو لکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ڈٹرمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔